اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس تفسیر قرآن مجید جزء سیوم پارہ نمبر 30 سورہ نبا کے عنوان سے چل رہا تھا، اور میں نے گزشتہ درس میں بہت مختصر گفتگو نبا کے سلسلے میں کی اور یہ عرض کیا کہ نبع عظیم سے مراد قیامت بھی ہے، الگ الگ احتمالات ہیں، قیامت ہے اور امیر المومنین کی ولایت ہے، یا اسی طریقے سے قرآن مجید یا اہل بیت کے اور افراد مراد ہو سکتے ہیں، اور خداوند عالم کی قدرت بھی مراد ہو سکتی ہے، چونکہ جس قدرت کا لوگ انکار کر رہے ہیں اس قدرت کا آگے چل کے تذکرہ بھی کیا ہے۔ آیات خداوندی بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پاس اویلیبل ہے کہ نہیں ہے، متن درسی میں نے گزشتہ درس میں اعلان کیا تھا، بتایا تھا آپ کی خدمت میں، تفسیر شبر ہے، لیکن مطالعہ جنبی کے عنوان سے علامہ ذیشان حیدر جوادی کا جو ترجمہ ہے اور تفسیر حاشیہ کے اس شکل میں، وہ بھی آپ اگر حاصل ہو جائے تو اس کو سائٹ کے متن کے طور پہ، متن جنبی کے طور پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ میری کوشش یہ رہے گی کہ اس کی طرف بھی رجوع کیا جائے، چونکہ اس کو آسان لفظوں میں اردو میں علامہ نے بہت سی چیزیں وہاں بیان کی ہیں، مثلا کچھ کلمات کی کہ اردو میں ترجمے کیے ہیں کہ جو فارسی یا عربی کے مقابلے میں اگر اردو والی کتاب آپ دیکھیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ بہرحال میں گفتگو سورہ نبا کی کر رہا تھا، اور میں نے بتایا کہ اما یتساءلون کس سلسلے میں سوال کریں گے۔ یہ لوگ سوال کرتے ہیں نبع عظیم کے بارے میں، اس میں اختلاف ہے کہ نبع عظیم سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس آیت تک پہنچا تھا کہ ثم کلا سیعلمون، پھر سے تکرار کے ثم کے ذریعے سے مبالغہ، تحدید میں مبالغے کو، تحدید یعنی ڈرانا، دھمکی، تحدید میں مبالغے کو سمجھانے کے لیے کہ بالکل ہم قریب یہ جان لیں گے ابھی جو انکار کر رہے ہیں۔ اب کب جانیں گے؟ ٹھیک ہے، پہلی صورت یہ ہے کہ نزع کے وقت جان سکتے ہیں، یہ جب موت، سکرات موت انسان پر طاری ہوتی ہے تو اس کی نگاہوں سے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ بعض روایات میں ایسا آیا ہے، انسان پر جب موت کی سکرات طاری ہوتے ہیں تو انسان مرنے سے پہلے ہی اپنی غلطیوں کو سمجھ لیتا ہے، اور اسی دنیا میں اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہم غلطی پر تھے، البتہ توبہ کا وقت نکل جاتا ہے، یا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو توبہ کی توفیق نہیں ہو پاتی ہے، جو زندگی بھر عناد اور کفر کی زندگی گزارنے میں مشغول رہے ہیں۔ اور یا تو وثانی فی الآخرت، یا تو آخرت میں یعنی قیامت کے مرحلے میں ان کو احساس ہوگا کہ ہم نے جس خبر کو جھٹلایا تھا وہ خبر آ گئی ہے اور صحیح ثابت ہوئی، جس خبر کے بارے میں نبی نے اور اہل بیت نے بتایا تھا۔ اس کے بعد قرآن اعلان کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد وطأ کالمہد، زمین کو پھیلا دیا ہے گہوارے کے مانند۔ چند لفظوں کے آپ ترجمے پہلے چاہیے تو لکھ لیجئے، میں عرض کر رہا ہوں۔ میہاد کے معنی فرش کے یا گہوارے کے ہیں۔ اوتاد کا ذکر کہ جو آگے پہاڑ کے ساتھ آ رہا ہے، میخوں کے اور کیلوں کے ہیں، وطد کی جمع ہے، اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدۃ القالون ولا یحصی ناماء العد ولا یؤدی حق المجتہدون الذی لا یدرک بعد الہوم ولا ینال غوث الفتن الذی لیس لصفۃ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وخلق الانسان بلطفہ وابتدأ بالصخور میدان ارضہ۔ وابتدأ یعنی کیلیں گاڑ دی، میخیں گاڑ دی، پتھروں کی کیل زمین پہ گاڑ دی، اور اس طریقے سے زمین جو ہے وہ پانی پہ ٹھہری ہوئی ہے، اور اس میں زلزلہ، اس میں تزلزل اور عدم ثبات جو ہے وہ دیکھا نہیں جاتا ہے، اور زمین میں جو ثبات آیا ہے وہ ان پہاڑوں کی وجہ سے آیا ہے۔ تو اوتاد جو ہے وہ وطد کی جمع ہے۔ ثبات کا لفظ اس میں آیا ہے ثباتا، اس کے معنی جو ہے یہ ساباتا سے نکلا ہے، اس کے معنی قطع کرنا ہے، کاٹ دینا ہے۔
ٹھیک ہے. اور رات کے وقت جب انسان سوتا ہے تو وہ جو ہے وہ اپنے سارے اعمال سے الگ ہو کر آرام کرتا ہے، یا یہ کہیے کہ سارے اعضاء و جوارح جو ہیں وہ تصرف کرنا یعنی اپنے عمل کرنے سے منقطع ہو جاتے ہیں. اس لیے رات کو صبح کے ساتھ تعبیر کیا ہے. اور سب شدات کا جو لفظ آیا ہے اس سے 7 آسمان مراد ہیں، اور وہاج جو ہے وہ بھڑکتا ہوا اور شعلہ ابھارتا ہوا مراد ہے. ٹھیک ہے. وحج سے نکلا ہے یعنی حرارت اور گرمی، اور یہ سورج کے لیے اس لفظ کا قرآن نے استعمال کیا ہے. معصرات وہ بادل جن کے برسنے کا وقت آ جائے اسے معصرات کہتے ہیں. عصر کے معنی نچوڑنے کے بھی ہوتے ہیں. گویا بادل اپنے سارے پانی کو نچوڑ دیتا ہے اور زمین کے حوالے کر دیتا ہے، نیچے برسانے لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ایک لفظ آیا ہے قرآن مجید میں سجاجن، تو یہ تیزی سے گزرنے والا ہے، اور مراد یہاں موسلادھار تیز رفتار سے بارش جو نازل ہوتی ہے وہ مراد ہے. الفاف ایک سے دوسرے کے لپٹا ہونا ہوتا ہے. لفافہ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں جس میں چیز چھپی ہوتی ہے، لفافہ بند ہوتا ہے، لپٹا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مرصاد جو ہے وہ مہیا کرنے کو، تیار کرنے کو اور آمادہ کرنے کو کہتے ہیں. احقاب جو ہے جمع حقب ہے، اس کے معنی زمانے کے ہیں. ٹھیک ہے. اور حمیم جو ہے وہ کھولتا ہوا پانی. ابھی شاید یہی وہ کلمات ہوں کہ جو آج کے ہمارے اس درس میں استعمال ہوں گے. ان کلمات کا ترجمہ آپ کو لکھوا دیا ہے. اب آئیے آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں. بہت تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں، میں نے شروع سے عرض کیا ہماری بنیاد خلاصے کے ساتھ مطالب کو منتقل کرنا ہے. بہرحال تو قرآن کہتا ہے الم نجعل، اس کے بعد والثانی فی الآخرۃ ثم نبہ علی قدرتہ علی البعث بقولہ، پہلے قیامت کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کیا میں نے یہ نہیں کیا، کیا میں نے یہ نہیں کیا، کیا میں نے یہ نہیں کیا. یہ جو آگے اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ والا احتمال بعض علماء نے دیا ہے کہ یہاں مراد جو ہے خداوند عالم کی قدرت ہے. قدرت خدا کا یہ انکار کرتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے تم میری قدرت کا کس طریقے سے انکار کر سکتے ہو؟ کیا اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے ہو؟ کیا میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا؟ کیا میں نے پہاڑوں کو کیل بنا کر کے زمین پہ گاڑ نہیں دیا جس کی وجہ سے زمین میں ٹھہراؤ ہے؟ اسی طریقے سے الآخری الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے مہد نہیں بنایا، گہوارہ نہیں بنایا، فرش نہیں بنایا تمہارے لیے زمین کو؟ والجبال اوتادا، اور جبال کو کیا میں نے کیلوں کی شکل میں تبدیل نہیں کیا زمین کے لیے کہ تثبت الارض لئلا تمید باہلھا، اور یہ پتھر ہے جو زمین کو ثابت کیے ہوئے تاکہ زمین جو ہے وہ اپنے اوپر بسنے والوں کے ساتھ بہہ نہ جائے، ابل نہ جائے، پلٹ نہ جائے، کھچاؤ کا شکار نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. چونکہ اگر زمین پہ پہاڑ نہیں ہوتا تو اس میں تزلزل آتا، پھر اس میں ٹھہراؤ نہیں رہتا، چونکہ زمین کے نیچے جو ہے وہ پانی ہے. ٹھیک ہے. پہاڑ کے وزن سے زمین ٹھہری ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو زوج کر کے پیدا کیا ہے. ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، مذکر اور مؤنث، ہم نے تمہیں جفت بنایا ہے. ٹھیک ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑا بنا کر کے پیدا کیا ہے، اور تمہاری نیند کو آرام کا سامان اور ذریعہ قرار دیا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سبات قرار دیا ہے، آرام کے لیے. کیوں آرام؟ کیسے آرام تم کر سکتے ہو آرام؟ کیونکہ دن بھر تھکتے رہتے ہو، محنت کرتے ہو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب سو بستر پہ آؤ تو ریلیکسیشن چاہیے، آرام چاہیے. یعنی اب تمہارے اعضاء و جوارح دنیا کی اپنی تمام ایکٹیویٹیز اور فعالیتوں سے کٹ کر کے بستر پہ آرام کر لیں 4 گھنٹہ، 6 گھنٹہ، 8 گھنٹہ، تاکہ پھر سے اٹھو تو تر و تازہ رہو، یہ بدن کے تھکاوٹ مٹ چکی ہو. اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے نا، جعلنا نومکم سباتا، ہم نے نیند کو تمہارے سبات یعنی راحت اور آرام کا ذریعہ بنایا. او قطعنا للتصرف جوارحکم وقواکم، ہم نے منقطع کر دیا تمہارے جوارح کے تصرف کو اور تمہاری قوتوں کو. یعنی اب تم کچھ کر نہیں سکتے، پڑے ہو سکون سے، مگر تم
بے قدرت کے پڑے ہو، لیکن اس میں تمہیں ایک تقویت مل رہی ہے. وہ کیا تقویت مل رہی ہے؟ کہ تمہارے اعضاء و جوارح پھر سے آمادہ ہو رہے ہیں نئے سرے سے اگلے دن کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. وجعلنا اللیل لباسا، یعنی ساترا بظلمتین، ہم نے رات کو جو ہے تمہارے لباس قرار دی. لباس سے مراد کیا؟ لباس انسان کیا کہ جس چیز کو سے انسان ڈھک جاتا ہے اسے لباس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لباس کہتے ہیں. اور اسی وجہ سے عربی زبان میں لبس کے معنی شبہ کے بھی ہوتے ہیں. التباس کے معنی مشتبہ ہو جانا، یعنی دو چیزیں جب مل جاتی ہیں پتہ نہیں چل پاتا ہے، سامنے نہیں آ پاتی، حقیقت کھل نہیں پاتی، حقیقت چھپ جاتی ہے، اس کو بھی التباس کہتے ہیں. تو چھپنے کو التباس کہتے ہیں، چھپانے والی چیز کو لباس کہتے ہیں. ہم نے رات کو ساترن بظلمتن، ظلمت کے ذریعے سے، نہیں اندھیرے کے تاریکی کے ذریعے سے ساتر بنا دیا ہے. دن کی تمام جو چیزیں کھلی ہوئی ہیں، اوپن ہیں، ان سب پہ پردہ ڈال دیتا ہے رات کے ذریعے سے اللہ. اور رات میں انسان نمایاں نہیں ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور انسان کے عیوب بھی چھپ جاتے ہیں، بہت سی چیزیں چھپ جاتی ہیں. اور یہ رات جو ہے نا ستر کر کے انسان کے لیے نعمتیں فراہم کرتا ہے، انسان کے لیے آسائشیں فراہم کرتا ہے. عزت دار لوگ کئی بار ایسا ہوتا ہے جب اس ستر لیل کے محتاج ہوتے ہیں. اب اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں. تو یہ ستر لیل جو ہے، یعنی اور رات کی جو ظلمت اور تاریکی ہے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اور رات کا کمال ہی یہ ہے کہ اس میں اندھیرا ہو، اس میں تاریکی ہو. اس رات کی اور اس تاریکی کی اور اس ظلمت کی، اس اندھیرے کی انسانی دنیا کو اور روحانی دنیا کو ضرورت ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو ذریعہ معاش قرار دیا، وقت معاش قرار دیا ہے. انسان روزی روٹی کے لیے نکلے، دن میں کام کرے، رات میں آرام کرے. اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو سونے، دن کو کام کے لیے، فعالیتوں کے لیے، معاش نہیں، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، نوکری کے لیے بنایا ہے. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمانوں کو، من السماوات، من تبعیض ہے جو بیان کر رہا ہے کہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں. کہ بیان باشد السماوات، ہم نے تمہارے لیے، تمہارے اوپر، سروں کے اوپر، تمہارے اوپر، تمہاری بلندی پر 7 مضبوط آسمانوں کو بنایا ہے کہ لا تبلا بمرور الدہر، کہ جس پہ زمانے کے گزر کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، زمانہ آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، لیکن یہ 7 آسمان مضبوطی کے ساتھ تمہارے سر پہ ویسے ہی تنے ہوتے ہیں، ایک مستحکم شامیانے کے طریقے سے، جس کو ہم نے بنایا ہے، اور اس شامیانے کو کوئی ڈھانے والا نہیں ہے. اور یہ شامیانہ بغیر ستون کے بنایا ہے. ایک کمال آسمان کا یہ بھی ہے کہ تم ایسے ستون کے ساتھ بنائے جس کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو. عمد لا ترونہا، ہم نے ایسے ستون کے ساتھ اس کو بنایا ہے. دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے ہم نے ستون ایسا رکھا ہے. یہ بھی ایک معجزہ ہے. یعنی کہیں یہ کہتے ہیں کہ ستون ہے ہی نہیں، یہ بھی کمال. چھت کو ستون کی ضرورت ہوتی ہے. اور کہیں کہتے ہیں عمدن لا ترونہا، یعنی یومودن لا ترونہا، ایسے ستونوں کے ساتھ بنایا جس کو تم دیکھ سکتے ہو. یہ بھی کمال ہے کہ ستون ہے مگر بشر کو نظر نہیں آتا. دونوں صورت میں خداوند عالم کی قدرت کا بے مثال نمونہ ہے. تو پروردگار کہتا ہے ہم نے تمہارے اوپر جو ہے آسمانوں کو بنایا ہے، اور اس طریقے سے کہ زمانے کی روز و گزشت کا اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، مؤثر نہیں ہوتا زمانے کا آنا جانا. وجعلنا الشمس سراجا، یہ بریکٹ میں شمس ہے. جعلنا سراجا وہاجا، ہم نے تمہارے لیے بھڑکتے ہوئے چراغوں کو بنایا ہے. اس سے مراد شمس ہے. جعلنا الشمس سراجا وہاجا، ہم نے سورج کو تمہارے لیے چمکدار نور بنایا ہے. منیرن، نور دینے والا بنایا ہے. مطلعا للعالمین شدید الحر، کہ جو عالمین کو روشنی دینے والا ہے، بہت زیادہ گرمی والا ہے. تلعلو کہتے ہیں بہت زیادہ چمکنے کو. بی فرماتی نا حدیث قسم ہے، صرت انظر الیہ واذا وجهه یتلعلو کان البدر فی لیلۃ التمامی، میں نے دیکھا چادر اوڑھنے کے بعد بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کے طریقے سے چمکنے لگا. تو ہم نے اس سورج کو جو ہے چمکدار بنایا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد کی تفصیل آگے عرض کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.